جی السلام علیکم، امید ہے تمام اسٹوڈنٹ خیر وافیت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جی تیاری کا مکمل پلان، ایم سی کیوز اور شارٹ کوسچن جو ہیں ان کے لیے آپ نے کہاں سے تیاری کرنی اور اہم کون سی چیزیں تیار کرنی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اور اہم لانگ کوسچن جو ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی لانگ کوسچن کے اندر جو اہم موسٹ امپورٹنٹ ہیڈنگز ہوتی ہیں اور ان کو لکھنا کیسے ہیں وہ بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ویڈیو کو لاسٹ تک رہنا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کے نمبر مکمل آئیں گے اگر اس ویڈیو کے مطابق آپ تیاری کریں گے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں، شروع کریں تیاری کا مکمل پلان۔ مطالعہ پاکستان کے کل 6 ابواب ہیں، یہ آپ جانتے ہیں۔ 6 ابواب میں سے پہلے 4 ابواب اگر آپ نے مکمل تیار کر لیے تو آپ کے لانگ کوسچن مکمل حل ہو جائیں گے، اور آپ کے 80% آپ کے شارٹ کوسچن وغیرہ جو ہیں وہ بھی مکمل ہو جائیں گے۔ اب ان ٹاپکس، یہ جو 4 ابواب ہیں، ان میں سے موسٹ امپورٹنٹ لانگ کون سے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اور باقی جو ابواب ہیں 2 ابواب 5 اور 6 اس میں سے شارٹ اور ایم سی کیو ظاہر سی بات ہے وہ بھی کرنے ہیں، تو وہ کیسے کرنے وہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیل میں بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے 4 ابواب میں سے جو موسٹ امپورٹنٹ لانگ ہے تو وہ یہ ہے۔ باب اول میں سے یہ 3 ہے، اسلام کے بنیادی اصول، اسلامی فلاحی ریاست کے اصول، اسلام میں امن اور رواداری کا تصور۔ یہ 3 لانگ آپ نے لازمی یاد کرنے ہیں، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے 2026 کے ایگزام کے لیے۔ باب 2 میں سے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب، 1973 کی آئین کی اہم خصوصیات، اسلامی دفعات، یہ آپ نے لازمی بتانا ہے۔ باب 100 میں سے 1973 کے آئین کے تحت وفاق کے فرائض، یعنی وفاق کی کیا ذمہ داریاں ہیں تھیں وہ، وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے تعلقات، یہ آپ نے بتانے۔ اس کے بعد اگر بات کریں باب 11 میں سے اسلام میں شہریوں کے حقوق، اور یہ لاسٹ باب ہے، اور انسانی حقوق کا تصور، یہ آپ نے لازمی یاد کر لینا ہے۔ اس کے بعد اگر بات کریں ہم کہ آپ نے چینل کے حوالے سے، تو آپ سے جو گزارش کی جاتی ہے ہر دفعہ کہ چینل کو سبسکرائب لائک لازمی کرنا ہے، تو یہ آپ کی بڑی ہی مہربانی ہوگی کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، تاکہ ہمیں بھی جو آپ کی طرف سے فیور ہے وہ مل سکے اور آپ تک نئی ویڈیوز پہنچ سکیں۔ تو سب سے اب بات کریں مکمل نمبر لینے کی حکمت عملی۔ اب باب 5 اور باب 6 رہ جائیں گے، اس کو آپ نے تیار نہیں کیا، اس کی کیسے تیاری کرنی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اب اس میں سب سے پہلے لکھا ہو جی صرف درسی کتاب ٹیکسٹ بک کو فالو کریں، یعنی جو آپ کے پاس بک ہے آپ نے صرف اس کو فالو کرنا ہے، اس کو یاد کریں، نوٹس وغیرہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جواب میں کتاب کی اصل ہیڈنگز اور انداز استعمال کریں، یعنی کتاب کا جو انداز ہے نا آپ اس کو فالو کریں، کتاب کے اندر جو ہیڈنگز لکھی ہوتی ہیں مین سب ہیڈنگز آپ وہ لازمی لکھیں پیپر کے دوران، اور اگر کوئی اور ہیڈنگز لکھنی ہے تو ان کے علاوہ لکھیں، لیکن ان کو لازمی لکھیں جو کتاب کے اندر ہیڈنگز بنی ہوئی ہیں۔ ہر لانگ سوال کا جواب تفصیلی لکھیں 4 سے 5 صفحات تک، یعنی 4 سے 5 صفحات لازمی ہونی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بڑے الفاظ لکھ کے صفحات مکمل کر دیں، الفاظ بھی درمیانے ہونے چاہیے، اور 4 سے 5 صفحات ہوں اور اچھی ہیڈنگز ہوں۔ پیپر بھی ہم انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اہم چیزوں کو ان چیزوں کو لانگ میں آپ نے نمایاں کرنا ہے، یعنی ہیڈنگز ان کی اچھی سی بنانی ہے۔ تاریخوں کی، اہم شخصیات کے نام وغیرہ، واقعات، یہ ان کی لازمی اچھے سے ہیڈنگ بنانی ہے، تو آپ کے لانگ میں نمبر مکمل آ جائیں گے۔ شارٹ سوالات اور ایم سی کیوز کی مکمل تیاری کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، باب اول سے لے کے باب 6 تک جتنی اس میں طریقے لکھی ہیں وہ طریقے یاد کر لینی ہیں، یعنی باب 5 اور 6 کو بھی ساتھ ملانا ہے۔ پورا نہ یاد کریں، اس میں سے طریقے یاد کریں، عہدے یاد کریں، کس بندے کا کتنی دیر تک کیا عہدہ تھا، اور تعریفیں یاد کریں کہ کون سی تعریفیں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ اگر آپ یاد کر لیتے تو آپ کے کم از کم ایم سی کیو شارٹ جو ہے وہ آپ کا 90% کور ہو جائے گا۔ 10% کہاں سے ہوگا جی، کم از کم گزشتہ 2 سال کے پاس پیپرز آپ حل کر لیں تو آپ کے شارٹ باقی جو 10% بچے گا تو وہ بھی آپ کا کلیئر ہو جائے گا۔ امید ہے یہاں سے آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا، اور اسی کو ہی آپ نے فالو کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مارکس کنفرم آئیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ جاتے سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا، لائک کرنا بھی بالکل نہیں بھولنا۔